سلطان نور الدین زنگی ایک عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ تھا جس کی راتیں عبادت میں گزرتی اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کا عظیم پیکر تھا جس نے شمشیر کی نوک سے تاریخ اسلام کا بلب روشن کیا۔ ایک روز سلطان نور الدین زنگی عبادت سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تھا تو خواب میں 3 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، یہ نہیں ہو سکتا، میرے آقا کو کس نے ستایا ہے؟ نور الدین بے چین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے حضور کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی سلطان نور الدین نے خادموں کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ سلطان کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کروا دیے، پھر اعلان کروایا کہ آج سلطان اہل مدینہ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزرے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ سلطان نے شہر والوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی، 2 خدا رسید مغربی شخص جو مدت سے یہاں رہ رہے ہیں دعوت میں نہیں آئے۔ یہ دونوں شخص عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر ہوئے تو سلطان نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائی دیے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روزہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ سلطان خود اپنے خادموں کے ساتھ اس مکان میں جا پہنچا جس میں نہایت مختصر سا سامان تھا، کوئی چیز قابل اعتراض نہیں تھی اور شہر کے لوگ بھی ان دونوں کی تعریف کر رہے تھے، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ سلطان کو چٹائی کے نیچے سے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سیل تھی، اس کو سرکایا گیا تو وہاں ایک سرنگ بنی ہوئی تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گیا۔ جب وہ دونوں آدمی سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو ان سے نہایت غضبناک لہجے میں پوچھا گیا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے آئے تھے، لیکن افسوس ہمارا کام مکمل ہونے سے پہلے تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس نے تلوار کھینچ کر دونوں کی گردنیں اڑا دی۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا جائے تاکہ زمانے کی پہنچ سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ شیشے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔